14 صدیوں کا دین کچلنے پر بکواس کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یہاں کھلم کھلا یہ مولا علی کا فرمان ہے، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، شیعہ کی مناقب آل ابی طالب ایران سے آئی ہے، لکھنے والا شیعہ، چھاپنے والا شیعہ، شائع کرنے والا شیعہ، کتاب عام کرنے والا شیعہ، خریدنے والا امام احمد رضا بریلوی کا نوکر، اور پڑھنے والا میں امام احمد رضا کا ریزہ خار۔ کتاب کی جلد 3 ہے اور پیج بھی بتائے دیتا ہوں، آئی ایران سے ہے، چھپی ایران سے ہے۔ لڑنا نہیں ہے، ہم نے گالی نہیں دیا، ہم گالی نہیں دیتا، ہم دلیل سے دشمن کا گلا دباتا ہے۔ ہم گالی نہیں دیتا، ہمیں گالی پڑھایا ہی نہیں۔ آپ دکھا رہا ہوں یہ مناقب آل ابی طالب، جلد 3 ہے، پیج اس کا 78 ہے۔ قالا، یہ سن لو، وقالا امیر المومنین، مولا علی نے کہا، کیا کہا؟ سنی تیرا کلیجہ ٹھر جائے گا، ٹھر جائے گا جو سنی بیٹھا ہے۔ علی نے کہا من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ۔ علی نے کہا جو مجھے چوتھا نہ مانے، ہائے بول سنی سبحان اللہ۔ دیکھو غور سے دیکھو، کتاب تمہاری ہے، مصنف تمہارا ہے، لکھاری تمہارا ہے، عقیدہ سنی کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ صاحب جو بیان کر رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو آیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس اعتبار سے فرمایا ہے کہ عمر، ابو بکر، عثمان کے بعد مجھ کو چوتھا خلیفہ کہو، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، یا آیا کسی اور دوسرے اعتبار سے حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا؟ دوسری چیز، اس مولوی کی منافقت دیکھیں، اس نے جس کتاب سے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے اور نقل کیا ہے، اس نے یہ منافقت کی ہے تاکہ قوم کو گمراہ کر سکے۔ اس نے صرف مولا علی علیہ السلام کی حدیث کا ٹکڑا بیان کر دیا اور اس کے اوپر جو عبداللہ بن مسعود سے روایت نقل ہوئی اس کو بیان نہیں کیا، اور خود اس حدیث کی شرح چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی حدیث کے ذیل میں نیچے بیان کی، اس نے اس کو بیان نہیں کیا اور کہہ دیا کہ شان صدیق اکبر کہ حضرت علی نے بھی کہا کہ مجھے کیا کہیں، چوتھا خلیفہ کہیں۔ تو میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ امام سے پوچھا گیا کہ حبل اللہ کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام ہے، یعنی اللہ جس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دے رہا ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کا دامن ہے۔ اور جس پیج سے اس نے یہ حدیث نقل کی امام علی علیہ السلام کی، امام نے فرمایا کہ مجھے چوتھا خلیفہ کہو، آیا امام علیہ السلام نے اس اعتبار سے کہا کہ ابو بکر، عمر، عثمان کے بعد مجھے چوتھا خلیفہ کہو، یا کسی اور اعتبار سے؟ تو اس حدیث کے اوپر عبداللہ بن مسعود سے خود حدیث نقل ہے اور نیچے بھی چھٹے امام سے حدیث نقل ہے۔ ملاحظہ فرمائے گا، امام صادق علیہ السلام کی بھی حدیث بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جناب عبداللہ بن مسعود کی وہ حدیث نقل فرماتے ہیں، قال عبداللہ بن مسعود الخلفاء اربعۃ، کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ خلفاء 4 ہیں۔ الآدم علیہ السلام، سب سے پہلے کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ،
کہ ہم نے جناب آدم کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام قرآن کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق۔ دوسرے خلیفہ کہہ رہے ہیں وہ داؤد، دوسرے خلیفہ جناب داؤد علیہ السلام ہیں، جن کے لیے اللہ خود ارشاد فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفتن فی الارض، سورہ 7 کی 26ویں آیت ہے کہ اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ تو دوسرے خلیفہ جناب داؤد علیہ السلام ہوئے۔ وہ ہارون، کیا کہنا ہے عبداللہ بن مسعود؟ تیسرے خلیفہ کیا ہے؟ جناب ہارون علیہ السلام۔ قال موسیٰ لأخی ہارون اخلفنی فی قومی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے خلیفہ بن جاؤ میری قوم کے اندر۔ ہارون علیہ السلام کو اللہ نے تیسرا خلیفہ قرار دیا۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام ہے، جن کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ ہم ضرور ان لوگوں کو خلیفہ بنائیں گے زمین کے اوپر، اور جیسے کہ تم سے پہلے ہم نے لوگوں کو یعنی انبیاء کو خلیفہ بنایا۔ تو یہاں اس آیت سے مراد حضرت علی علیہ السلام۔ تو امام علی علیہ السلام نے اس اعتبار سے پھر آگے ارشاد فرمایا وقال امیر المومنین علیہ السلام من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اس اعتبار سے ارشاد فرمایا کہ پہلے جناب آدم، دوسرے جناب داؤد، تیسرے جناب ہارون، چوتھا میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا، تو نیچے اس حدیث کے ذیل میں ارشاد ہوتا ہے ثم ذکر ھذا المعنی، کہ امام علی علیہ السلام جو فرمایا کہ مجھے چوتھا خلیفہ کہو، اس کے معنی کو ذکر فرمایا۔ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ نودی این خلیفۃ اللہ فی ارضہ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا، روز محشر ہوگا، تو ایک ندا آئے گی این خلیفۃ اللہ فی ارضہ، کہ اللہ کا خلیفہ زمین پر جو ہے یا زمین میں کہاں ہے۔ فیقوم داؤد علیہ السلام، تو جناب داؤد علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے۔ فیقال لسنا اردناک وان کنت خلیفۃ اللہ فی ارضہ، ہماری مراد آپ نہیں ہیں اگرچہ آپ اللہ کے خلیفہ زمین پر ہیں۔ فیقوم امیر المومنین علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے۔ فیاتی الندا، پھر جب حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوں گے تو ایک آواز آئے گی یا معاشر الخلائق ھذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی ارضہ، اے میری خلائق، اے جن و انسان اور ساری کائنات، یہ حضرت علی علیہ السلام اللہ کے خلیفہ زمین پر، وہ حجتہ علی عبادہ، اور اس کے بندوں پر اللہ کی حجت ہے۔ فمن تعلق بحبل فی الدار الدنیا، پس جس کا بھی حضرت علی علیہ السلام سے دنیا کے اندر ان کی محبت سے ان کا تعلق رکھا ان سے دار دنیا میں، فلیتعلق بحبل فی ھذا الیوم، بس ان لوگوں کا ہی آج کے دن حضرت علی علیہ السلام کی محبت میں اور حضرت علی علیہ السلام کے نور سے کیا ہے؟ تعلق ہے۔ یستضیء بنورہ، تو آج ہم ان کے چہرے حضرت علی علیہ السلام کے نور سے چمکائیں گے۔ وَیُشِعُ إِلَى الْجَنَّةِ، اور حضرت علی علیہ السلام کی محبت میں ان کے اتباع کرنے والوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ جو حدیث انہوں نے آقا نے ارشاد فرمائی، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کیا ہے؟ چوتھے خلیفہ ابوبکر، عمر، عثمان کے بعد ہیں، بلکہ حضرت علی علیہ السلام اللہ کے خلیفہ جناب آدم، جناب داؤد، جناب ہارون، اور خود چوتھے خلیفہ اللہ نے
قرآن مجید میں حضرت علی علیہ السلام کو اس اعتبار سے قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے لعنت و جھوٹ پھیلانے والوں پر بھی اور مبغض حضرت علی علیہ السلام بھی جہنمی ہے۔